آؤ قرآن سمجھیں، جو ہمارا موضوع چلتا ہے اس کے اندر سورہ بقرہ کی میں یہاں سے چل رہا ہوں 75 سے، اور انشاءاللہ یہ رکوع ہم پورا کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے اور بڑا غور طلب ہے۔ یہ ترجمہ میں جن کا پڑھ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ چاہیں تو قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ ویسے کسی اور کا بھی اگر آپ پڑھیں گے تو مفہوم ایک ہی ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، ترجمہ قرآن مجید مع حواشی سید ابو العلا مودودی صاحب کا، ادارہ ترجمان القرآن۔ میں اس میں بہرحال تفسیر میں نہیں جاؤں گا، نہ میں حواشی کو پڑھوں گا، میں صرف اور صرف جو آیت کا ترجمہ ہے وہی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ یہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ اب یہ تحریف کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تحریف جو ہے کن کو کہا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں کا کہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ آیت بھی سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے، افتطمعون، یعنی کیا تمہیں اطمینان والی بات ہے؟ جان بوجھ کے دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، اب یہ بریکٹ میں ہے، خیر میں بریکٹ بھی کوشش کرتا ہوں چھوڑ دوں، ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تقلیہ میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے، جو میں آپ سے اکثر کہتا ہوں مسلکوں کا، اب ذرا غور کرتے رہیے گا ان باتوں پہ۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ ان کو ساری باتیں بتا دو کہ تم بے وقوف ہو گئے والی بات ہے، تو یہ بلکہ عربی میں بھی یہی لفظ ہے، یحرفون من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، وہ عقل والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، یعنی کہ وہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں۔ علم والا کون ہوتا ہے؟ علم والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ تحریف کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، یعنی وہ عقل والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، تحریف وہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ قرآن کھول کے دیکھیے گا، یہ 75 کا ترجمہ ہے۔ اچھا، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور یہ کیا جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو ان سب باتوں کی خبر ہے۔ یعنی وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہوں گے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر ہوں گے، لیکن وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہ تفسیر میں اگر میں جاؤں گا نا تو یہ ہو جائے گا سیدھے کہ یہ جی یہودیوں کے اور دوسرے اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا، ہمارے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا تبلیغ آپ کے پاس یہودی کر رہے ہوتے ہیں یا عیسائی کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس یا جن کے پاس آپ جاتے ہیں وہ یہودی عیسائی ہیں کیا؟ یا علم والے کہا جا رہا ہے نا، اور وہ سب جانتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے ان کو نہیں پتہ۔ ان میں سے ایک گروہ کا، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ آگئی بات، کتاب سے مراد قرآن کی بات ہے، یعنی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب کا علم تو نہیں ہے ان کے پاس کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس وہ امیدیں اور آرزوؤں پہ چلنے والے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ یہ کون سے امی بھائی جو شرع کا نوشتہ لکھ رہے ہیں؟ شرع کا نوشتہ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی دین کی جو پہ چلنے کی جو باتیں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے دین پہ چلنا ہے آپ کو لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ یہ ہے جی جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں کو شامل کرنا اور کہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ظاہر رائلٹی ملتی ہے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے جو اس کا ترجمہ آ رہا ہے اس پہ ذرا خاص طور پہ غور کریں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں،
الا یہ کہ چند روز سزا مل جائے تو مل جائے۔ کیا یہ مسلمانوں میں نہیں کہا جاتا؟ یہ تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ کلمہ گو جو ہے اس کی شفاعت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا دے کے اور پھر دوزخ سے نکالے گا اور جنت میں ڈال دے گا ان کو۔ یہ اکثر بچپن سے سنتے ہی آ رہے ہیں ہم۔ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون جو ہے صرف یہودیوں کے لیے مطلب یعنی لگا ہوا ہے، ہم اس سے مستثنا ہیں، یعنی اللہ کی سنت یہاں بدل گئی پھر، جبکہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، تم ہرگز اللہ کی سنت کو بدلتے ہوئے یا اللہ کے طریقے کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ اچھا، جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، کہ اس نے ان کا ذمہ لے لیا ہے، آخر تم کو دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا اور وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں لفظ ہمیشہ رہے گا، اس کی عربی دیکھ لوں ذرا میں، ہاں، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ رہے گا، لیکن روایتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا، تھوڑی بہت سزا ملے گی اور پھر نکال کے جنت میں اللہ اس کو ڈال دے گا۔ تو دوزخ میں جو جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ ہی جہنم میں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں جنت والوں کے لیے یہی کہا جا رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ وہاں بھی یہی لفظ ہم فیہا خالدون، یہاں بھی لفظ ہم فیہا خالدون۔ یہ ایک مکمل موضوع ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ دوسرا چل جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو یہیں رکوع بھی ختم ہو گیا۔ ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ رکوع پورا پڑھ لیا کریں تاکہ بیان مکمل ہو جائے اس کے اندر۔ اور اکثر جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یار یہ تو، بلکہ ہمارے یہاں یہ رائج ہے کہ جب کوئی آیت سناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اب ایک حدیث بھی سنانی ضروری ہو گئی ہے، یعنی وہ حدیث بتائے گی، قرآن ہم شاید ہمیں قرآن سمجھا نہیں سک رہا ہے تو وہ حدیث ہمیں سمجھائے گی کہ ہمیں عمل کس طرح سے بنانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن سے کیا چیز میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں نے آپ کو کہا 75 سے پڑھنا شروع کریں، جہاں رکوع ختم ہو جائے وہاں تک پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، اور پھر غور کریں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، تفسیر چھوڑ کے پڑھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تفسیر نہیں پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے، اصل میں یہ پیچھے سے وہ چلی آ رہی ہے لابی کہ مسلمانوں کو ایک نہ ہونے دو۔ اگر یہ ایک ہو گئے تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، پھر کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں وہ ابھی میں نے ترجمہ جو پڑھا تھا اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب تم کیا سب کچھ بتا دو گے ان کو جو اللہ نے ہم پر کھول دیا، تم مطلب یعنی کہ تمہارے عقل نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں۔ آپس میں یہ گروہوں کا آپس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جب آپس میں ملتے ہیں، سامنے والے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا کلام بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں، خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ بڑا یہ ایک رکوع نہ سمجھیں اس کو بہت غور کریں، یہ پورا عمل اس کے اوپر ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ تو پھر ایک رکوع پڑھ لیا، اس میں تو پورا موضوع آ گیا ہے۔ تو یہ باتیں کرنا کہ نہیں جی، اگر کوئی آج یہی حال ہے کہ آج کوئی قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھٹک گیا ہے، یعنی یہ بھٹکنے والی کتاب ہو گئی۔ پھر تو جب تک وہ ان کو تسلی نہیں ہوتی، جب تک ان کو ان کے عقائد کی باتیں نہ کہی جائیں، جب تک ان کو دو چار روایتیں نہ سنائی جائیں، تو ہم نے چونکہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو لے کے چلیں گے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں حدیث سے بچوں اور قرآن زیادہ زیادہ قرآن سناؤں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے حدیث سے ٹوٹل انکار ہے، اگر قرآن والی بات، حدیث تو کیا کوئی بھی کہے گا میں مان لوں گا، اس جیسی بات اور کوئی کہہ لے اپنے فہم کے حساب سے، کہے کہ جی قرآن سے میں نے یہ سمجھا، ترجمے میں بھی سب فہم ہی تو لڑا رہے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہے کہ لفظی معنی نہیں لیے جاتے، فہم والے معنی لیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بھی کسی پہ بھی مجھے اعتراض نہیں ہے
میں تمام مترجم کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ سب نے صحیح ترجمے کیے ہیں، یعنی ترجمانی کی ہے، ترجمہ تو نہیں، ترجمانی کی ہے سب نے، اور اپنا اپنا فہم بیان کیا، اور مفہوم وہی بنتا ہے سب کا۔ اب یہ اختلاف پیدا کرنا کہ نہیں جی وہ دیوبندیوں کا ہوگا تو ہم مانیں گے، بریلویوں کا ہوگا تو ہم مانیں گے، تو یہ پھر آپ اپنا خود سوچ لیں کہ بھائی اگر کہ آپ نے دیوبندی بننا ہے، بریلوی بننا ہے یا مسلمان بننا ہے۔ اب یہ دیوبندی اور بریلوی یہ خود دونوں حنفی کہلاتے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے وہ تھے دیوبند کے، یعنی جو دیوبند کے ماننے والے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ماننے والے اصل میں وہ، اور جو بریلویت کے ماننے والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں، وہ بریلی کے رہنے والے تھے اس لیے وہ بریلوی ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، یعنی باقی سب حضرتوں میں وہ اعلیٰ ہیں۔ اور اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ان کو حکیم الامت کا لقب ملا ہوا ہے کہ امت کے حکیم وہ ہیں، یعنی حکمت وہی دیں گے امت کو۔ تو اب وہ امت کو کیا دیں گے؟ وہ اپنے فرقے کو دیں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ساری امت اسی فرقے میں آ جائے، سارے دیوبندی ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے نا غور کرنے والی باتیں ہیں، ان پہ غور کریں۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں قرآن سے تو قرآن پہ غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔